شراب پیتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہم ناپ تول میں کمی پیشی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو حقوق العباد ہے ان کی ہم صحیح اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو قرآن کی روح سے وہ نماز نہیں ہے۔ نماز وہ ہے جو انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک اسوائے حسنہ جو میرے محمد مصطفیٰ کا ہے یہ زیور پہناتی ہے۔ تو اگر نماز پڑھتے ہوئے اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم بے حیائی سے نہیں بچتی ہیں، تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ایسا آدمی جو نماز کو ارکان کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، بیر رشتہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی نماز کو ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر جب وہ یہاں سے نکلتا ہے وہی نماز اس کے چہرے پر ماری جاتی ہے۔ آج ہم بے حیائیاں کیوں ہیں؟ نماز پڑھتی ہیں لیکن نماز کا جو اصل ماخذ ہے اسے ہم بھول چکے ہیں۔ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ نماز انسان کو بچاتی ہے، روکتی ہے ہر بدی سے، ہر جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا نبی ناراض ہوتا ہے، یہ نماز اس سے کیا کرتی ہے؟ بچاتی ہے۔ اول تو ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں، جب پڑھ لیتے ہیں، جب بابا نمازی بن جاتا ہے تو پھر اگر کوئی جہاں پر قسم اٹھانے والا کوئی نہ ہو تو کہتے ہیں کہ بابا جی قسمیں ٹھیک اٹھا لیتے ہیں۔ ہمارے ایک علاقہ میں ایک بزرگ تھے کہ جہاں پر کوئی جھگڑا ہوتا نا اور وہ قسم اٹھانے کے لیے لوگ انہیں لے جایا کرتے تھے، تو میرے بھائیوں نماز جب آپ پڑھتے ہیں سب کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نماز 700 مرتبہ اس کا حکم آیا ہے۔ اب آئیں، جو نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس کے بارے میں فرمان مصطفیٰ ہے۔ سنیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ، ترک من ہوتا ہے چھوڑنا ہوتا ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من ترک، جو بھی انسان ہو، جو مسلمان ہو، من ترک صلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ ترک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دیا۔ من ترک صلاۃ متعمدا، اور چھوڑی بھی جان بوجھ کر، نماز چھوڑی بھی جان بوجھ کر، فقد کفر جہارا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا کفر کیا ہے، کفر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، نماز میں محمد عربی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ میں محمد، سب فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں آنکھوں کی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہر مسلمان دیکھے ٹھنڈک تب ہوگی نا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو بے حیائی سے بچا رہتا ہے، شراب سے بچا رہتا ہے،
یہ نماز کا مقصد ہے کہ انسان پر جب نماز پڑھتا ہے بریائی ختم ہو جاتی ہے، تو قلاوائے سنت مصطفیٰ جب انسان اوڑھ لیتا ہے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور پوری کائنات کے دل میں اس کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے پاک میں السلام علیہ پڑھنے یار۔ ہاں میں نے حدیث پاک پڑھی، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ حضرات گرامی، حضرت پیر سلطان باہو سب فرمائے رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا نام سلطان ایسے نہیں پڑا، آپ کے بارے ایک واقعہ سن لیں کہ آپ بہت ذمہ دار تھے، بہت ذمہ دار تھے آپ۔ جب حضرت صاحب فصل بوئی جاتی نا، تو جب فصل پک جاتی تو آپ مجذوب ہو کرنا، جی آپ کا کہنا ہے کہ عقل ہی کوئی، آپ مجذوب ہو کرنا، مجنون ہو کر آپ وہ علاقہ چھوڑ دیتے۔ تو آپ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جب میں چلا جاؤں نا تو جو میری فصلیں پکی ہوئی ہیں یہ سب اس پر لوگوں کا حق ہے، بیجتے جی۔ تو جب آپ جاتے نا دور جی تو آپ کو پتہ ہو جاتا گندم ہے، چنوں کی فصل ہے، جب پتہ ہو جاتا بھی لوگ کھا کھا کے نہیں ساری فصل کو کٹ لیا ہے، تو پھر آپ ٹھیک ٹھاک ہو کر واپس آ جاتے۔ اتنے بڑی یہ قامت تھے۔ اور پھر آپ کا جو وقت تھا یہ وہ وقت ہندوؤں کا وقت تھا، مسلمان بھی تھے، آپ کے والد گرامی بھی بڑی اقامت تھے، والدہ بڑی اقامت تھی۔ آپ کے بارے میں نے واقعہ پڑھا، حضرت صاحب آپ کو بخار ہو گیا، کافی علاج کیا، لیکن آپ کو بخار میں فرق نہیں آیا۔ جب فرق نہیں آیا لوگ کافی پریشان تھے، بعد میں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو بابا جی نا وہاں پر کھتری ایک حکیم تھا، سب بڑا سنیاسی تھا، بڑا تھا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جس پر سلطان باہو آپ جس کو مل لیتے تھے نا وہ کلمے کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ میں نے بھی دیدار کیا ہے آپ کے دربار کا، وہاں پر بڑا الحمدللہ فیض ملتا ہے، روحانی جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے۔ تو جب نا بیمار ہو گئے تو خدری کو پتا تھا کہ آپ میں یہ کرامت ہے کہ جو آپ کو ملتا ہے وہ ایمان کے بغیر رہ سکتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، کافی علاج کیا، آرام نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا فلاں خدری فلاں مقام پر موجود ہے، وہ علاج کرے گا، اے بابا جی تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ خدری کے پاس گئے فرمایا میرا بیٹا بیمار ہو گیا، اس کا علاج کر۔ اس نے کہا نا نا، اگر میں اس کو دیکھ لوں گا، اس سے ہاتھ ملاؤں گا تو میں خدری سے مسلمان ہو جاؤں گا، میں آپ کا علاج نہیں کروں گا۔ اب آپ نے تکرار کافی کیا لیکن خدری جو تھا انکار کرتا رہا۔ آخر پر اس کو آپ پر خیال آیا، وہ کہنے لگا سلطان باہو کے والد گرامی آپ ایسا کام کریں، ان کی قمیص میرے پاس لے کر آئیں، ان کا کرتا جو ہے وہ میرے پاس لے کر آئیں۔ آپ کے والد گرامی بڑے پریشان ہیں، یا اللہ تو میرے بیٹے کو شفا کی نعمت سے مالا مال فرما۔ آمین۔ جب کہا سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی
قمیض مبارک آپ کے والد گرامی لے کر آئے. خطری جو تھا اس کے ساتھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے. میں بڑی بات کر رہا ہوں، اس میں بات نہیں کر رہا. کافی لوگ بیٹھے تھے. اللہ اکبر. جو ہی اس نے جناب قمیض کو دیکھا وہ بولا اس کو یہ بخار کی مرد نہیں ہے. اس کو تو میں بولنا نہیں چاہتا لیکن مجبوراً میں بولتا ہوں لا الہ محمد رسول اللہ. وہ بولا اس کو سلطان باؤ کو جسمانی کوئی مرد نہیں ہے، اس کو جو بخار ہے یہ اللہ کے محبوب کے عشق کا بخار ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا اب میں نے دیکھ لیا یہ اتنا بلی ہے تو یا اللہ جب دیکھا تو آپ سے باپ کی باپ سے کہا میں بھی پڑھ لیتا ہوں لا الہ الا